اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعباده خبیرا بصیرا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 28 سے 30۔ وَإِمَّا اور اگر تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ آپ اعراض کریں ان سے، ابتغاء رحمت کی طلب میں، من ربی کا اپنے رب سے، ترجوہا جس کی آپ امید رکھتے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا کہ رشتہ دار، مسکین، مسافر، ہر کسی کو ان کا حق ادا کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ کوئی اس پوزیشن میں ہو کہ وہ حقوق ادا نہ کر سکتا ہو، اس کے حالات تنگ ہوں یا کوئی اور وجہ ہو، تو کسی مجبوری کی وجہ سے ان کی امداد سے اعراض کرنا ہی پڑ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، پس کہو ان سے آسان بات، نرم بات۔ تو اگر حالات دینے جیسے نہ ہوں تو پھر کم از کم ان کی دلداری، ان کے ساتھ ہمدردی اور اچھی بات کرنی چاہیے۔ اپنے حالات تنگ ہونے یا کسی وجہ سے امداد نہ کر سکنے کی صورت میں ایسا نہ ہو کہ اگلے کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے جس سے اس کو مزید اذیت اور تکلیف پہنچے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ اور نہ کر لو اپنے ہاتھوں کو، مغلولةً بندھے ہوئے، اِلَىٰ عُنُقِكَ اپنی گردن کے ساتھ۔ تو نہ تو انسان اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ لے، ہاتھوں کو گردن سے باندھ لینا تعبیر ہے انتہائی بخل کی۔ وَلَا تَبْسُطْهَا اور تو نہ اسے پھیلا دے، کل البسط ہر طرح سے پھیلا دینا، فَتَقْعُدَ پھر تم بیٹھے رہو، ملوماً ملامت زدہ، محسورا تھکا ہارا ہوا۔ تو اب یہ پچھلی آیات کا خلاصہ ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ تم ان کے حق ادا کرو، دوسری میں یہ کہا گیا کہ فضول خرچی اور اسراف سے بچو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اب ان دونوں باتوں کو اس آیت مبارکہ میں سمیٹ دیا گیا ہے کہ نہ تو انسان اتنا بخیل ہو جائے کہ اپنے ہاتھوں کو ہی باندھ لے، بالکل خرچ کرنے سے اعراض کرے، اور نہ ہی ایسا سخی بن جائے کہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے اور پھر خود دوسروں سے مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اعتدال اصل چیز ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ما عال من اقتصد، وہ شخص کبھی تنگ دست نہ ہوا جس نے میانہ روی اختیار کی۔ اعتدال اور کفایت شعاری کا رویہ اختیار کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ تو نہ ہی بالکل ہاتھوں کو باندھ لے اور نہ ہی ان کو بالکل کھلا چھوڑ دے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے۔ ان ربک یقیناً آپ کا رب، یبسط الرزق پھیلا دیتا ہے رزق کو، وسیع کر دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کب دینا ہے، کیسا رزق دینا ہے، یہ سب کے سب اختیارات اللہ ہی کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو کشادہ رزق عطا فرما دیتا ہے اور کسی کو رزق میں تنگی سے آزماتا ہے۔ تو اب یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ انسان نے اپنی تدبیر تو کرنی ہے، اور جو شخص بھی اچھی تدبیر اپنائے گا اسے آسانیاں ہو جائیں گی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رزق کا ذمہ دار خود ہو گیا ہے، بلکہ رزق کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت پر منحصر ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے اچھی طرح باخبر ہے اور ان کا نگران اور نگہبان ہے۔ وہی اپنی مشیت اور حکمت کے تحت جس کے لیے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔
بندے کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ احتیاط اور اعتدال کے ساتھ اپنی ضروریات پر خرچ کرے اور دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ انہو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کان بعبادہ اپنے بندوں سے خبیرم بصیرا بہت باخبر بھی ہے اور انہیں دیکھنے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر حالات سے خوب واقف ہے، بس بندے سے مطلوب یہ ہے کہ وہ رب کی رضا پر راضی ہو جائے۔ اللہ دے تو اس پر شکر ادا کرے، اللہ روک لے تو اس پہ صبر کرے۔ دعا ہے رب تعالی ہمیں شاکرین اور صابرین میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 31 اور 32۔ پچھلی آیات میں ان کاموں کا بتایا گیا تھا جنہیں کرنا چاہیے، جیسے عدل ہے، احسان ہے، ایتاء ذی القربیٰ ہے۔ اب یہاں سے ان کاموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن سے منع کیا گیا ہے، جنہیں منہیات کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا اور تم قتل نہ کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق بھوک کے اندیشے سے، بھوک کے خوف سے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے اور کم کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کر دو کہ وہ کھائیں گے کہاں سے۔ عرب جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے کی جو سنگ دلانہ رسم جاری تھی، اس کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ عورت کوئی کماؤ فرد نہیں ہے، تو لڑکیوں کو بوجھ سمجھ کر قتل کر دیا جاتا۔ قرآن نے اس بے رحمانہ بربریت کا خاتمہ کیا اور یہ بات سمجھائی کہ نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی۔ ان کے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ پر ہی ہے، اور بھلا تم کب سے اپنے رازق بن بیٹھے ہو، تمہیں بھی رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی ضبط ولادت کے نام سے جو تحریک چل رہی ہے اور جس پر عمل کرنے کے لیے روز نت نئی ترکیبیں ایجاد ہو رہی ہیں، وہ بظاہر تو وحشیانہ نہیں ہے، لیکن فلسفہ اور عقیدہ بنیادی طور پر اس کے اندر بھی وہی کار فرما ہے جو عرب جاہلیت کے بربریت کا سبب تھا۔ جاہل عربوں کی طرح موجودہ زمانے کا متمدن انسان بھی اپنے آپ کو دوسروں کا رازق سمجھ بیٹھا ہے، تو قرآن نے نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی، ان کی اس گمراہی کی اصلاح کی ہے۔ عرب کے وحشی تو اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے اور انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی، لیکن اس زمانے کا پڑھا لکھا انسان اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہے۔ ان قتلہم، یقیناً ان کا قتل، کان خطئا کبیرا، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ تو یہ فلسفہ بنیادی طور پر بالکل ہی غلط ہے کہ کھائیں گے کہاں سے۔ جب کسی انسان کا اس دنیا میں آنا مقدر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اور تم قریب بھی نہ بھٹکو زنا کے۔ اب جن کاموں سے منع کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے زنا کا تذکرہ، اس لیے کہ یہ برائی صالح معاشرے کی جڑ پر کلہاڑا مارنے والی برائی ہے۔ صالح معاشرے کی بنیاد خاندان پر ہے۔ صالح خاندان صحیح فطری جذبات کے ساتھ اسی صورت میں وجود پذیر ہو سکتا ہے جب والدین کے ساتھ اولاد کا تعلق صحیح خون، صحیح نسب اور پاکیزہ رحمی رشتے پر استوار ہوگا۔ قرآن نے زنا کے فساد کے بارے میں جو صد باب کیا ہے وہ ایسے الفاظ سے کیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، جس کے معنی ہے زنا کے پاس بھی نہ بھٹکو۔
اور زنا کے پاس نہ بھٹکنا یعنی ان تمام باتوں سے دور دور رہنا جو زنا کے محرک ہیں، جو زنا کی طرف اکسانے والے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو اصول کے طور پر بیان کر دی گئی ہے، باقی اس کے لوازمات سورہ نور میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ انہو یقیناً یہ یعنی زنا کان فاحشتاً کھلی بے حیائی ہے، وساء سبیلا اور نہایت بری راہ ہے۔ تو یہ زنا کی ممانعت کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی اور نہایت ہی بری راہ ہے۔ کھلی ہوئی بے حیائی یعنی اس کی برائی اور بے حیائی ہونے پر کسی منطقی بحث اور حجت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت انسانی کی قدیم ترین جانی پہچانی ہوئی حقیقتوں میں سے ایک واضح حقیقت ہے۔ انسان جب سے دنیا میں موجود ہے، اس نے مرد اور عورت کے آزادانہ تعلق کو کبھی گوارا نہیں کیا، بلکہ اس پر ہمیشہ نہایت سخت پابندیاں رہی ہیں، اور جو لوگ کبھی خوش دلی کے ساتھ معاشرے میں گوارا نہیں کیے گئے اور جس نے بھی ان پابندیوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے، انہیں معاشرے میں کبھی بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ وسا سبیلا سے اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام جس معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے، یہ اس سے بہت ہی دور لے جانے والا عمل ہے۔ دعا ہے رب کریم اوامر پر عمل کرنے والا اور نواہی سے رکنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔